ہمارے مہان اس دیش کے مہان شانتی پورن ہندو بھائیوں نے ہمیں کہا کہ صاحب آپ ہمیں قرآن شریف کب دے رہے ہیں، ہمیں وہ 26 آیتیں پڑھنی ہیں۔ قرآن کریم نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر اچھی نیت سے پڑھنے والے لوگ ہدایت پائیں گے اور بری نیت سے پڑھنے والے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ جیسے اگر ڈرائیونگ آتی ہے تو گاڑی سے منزل پہنچیں گے، ہندوستان، افغانستان، اور ڈرائیونگ نہیں آتی تو سیدھے قبرستان۔ میری قوم اگر غصے میں ہے تو میں سلام کرتا ہوں، لیکن ایک گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اس غصے کو مٹنے مت دیجیے گا، پرورش کیجیے اس غصے کی۔ آپ کو غصہ ہے نا قرآن کو کیوں برا بھلا کہا گیا، اب آئیے اس غصے کی پرورش کرتے ہیں، اور پرورش کرتے ہوئے قرآن خوانی میں پڑھنے والے مسلمان سے آگے بڑھ کر قرآن کتاب ہدایت ہے، اب اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وسیم رضوی ایک ہیبیچوٹیڈ ٹیررسٹ ہے، عادی دہشت گرد، عادی مجرم ہے۔ اس زمانے میں قرآن کے چھاپنے والی پرنٹنگ پریس اس پورے ریجن میں ایک ہی تھی، اور وہ لکھنؤ میں، اور اس کے مالک تھے نول کشور جی۔ اس سماج اور دھرم کے ماننے والے ہندو بھائی قرآن کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ تو کلپنا بھی کرنا برا ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی رامائن، مہابھارت، گیتا، رگ وید، شام وید، یجروید، اتھر وید یا بائبل یا تورات کو ذرا سی بھی برا بھلا کہہ کر دیکھیں، ہم تو زبان کھینچ لیں گے، ہم زبان کھینچ لیں گے۔ ہم پڑھتے قرآن ہیں، مگر سمان اور احترام دنیا کی تمام دھارمک گرنتھوں کی اور مذہبی کتابوں کی کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ابھی جس طرح سے وسیم رضوی نے قرآن کو لے کر جس طرح کے بیانات دیے ہیں، اور لگاتار اس کے ویڈیو روزانہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر وہ اپلوڈ کر رہا ہے، اور طرح طرح کے جس طرح کے آروپ لگائے جا رہے ہیں، اور ایک جو اس نے سازش رچنے کی کوشش کی، خاص طور سے 3 خلفائے راشدین جو شروع کے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر آروپ لگا کر کے جس طرح سے شیعہ اور سنیوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا کہ شیعہ اور سنی اس مدعے پر ایک ساتھ نظر آئے، کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے اور قرآن کے خلاف کوئی بھی مسلمان جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا ہے ان 26 آیتوں کے جس طرح سے وہ ذکر کر رہا ہے، جس طرح سے اس میں یہ آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ وہ جہاد کو ترغیب دیتے ہیں۔ مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا ابو طالب رحمانی، ایک بڑا اسکالر ہیں، اکثر آپ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہوں گے، بے باک رائے رکھتے ہیں ہر مدعے پر، خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان جو آپس میں جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مسلک کے حساب سے بٹے ہوئے ہیں، یا جو اندرونی کمیاں ہیں مسلمانوں میں اس پر کھل کر بولتے ہیں اور بے باک رائے رکھتے ہیں۔ مولانا سواگت ہے آپ کا نیوز میکس میں۔ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے ایک شر پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے وسیم رضوی کے ذریعے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن ہے، ان تمام ڈیفینیشن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وسیم رضوی ایک ہیبیچوٹیڈ ٹیررسٹ ہے، عادی دہشت گرد، عادی مجرم ہے۔ اس شخص کا بیک گراؤنڈ ذرا آپ دیکھیں، ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو اس نے ہمیشہ وہی گندی اور بے بنیاد باتیں کی ہیں جس سے ہیومن سوسائٹی، انسانی سماج کے اندر توڑ پیدا ہو جائے۔ اور ٹیرر اسی کو کہتے ہیں، دلوں کو توڑنے والے، سماج کو توڑنے والے۔ شیعہ اور سنی یہ دونوں مسلمان بھائی ہیں، فرقے الگ ہیں، نظریات الگ ہیں، علمی اختلافات کے باوجود ہم سب ایک ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وسیم رضوی شیعہ فرقے سے ہونے کے باوجود تنہا ہو گیا، اجنبی ہو گیا۔ شیعہ فرقے کے ایک بچے نے اس پر لعنت بھیجی، سنا ہے کہ اب تو ان کے اپنے بیوی بچوں نے بھی دوری اختیار کر لی۔ یہ اس کی بدقسمتی ہے، اور اس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اسے ملنی شروع ہو گئی ہے کہ وہ شہر کی بھیڑ میں بھی تنہا ہو گیا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ بی جے پی کی گورنمنٹ یا آر ایس ایس یا اس دیش کے ہمارے شانتی پورن ہندو بھائی ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔
وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو گالی دیں گے تو ہندو بھائی ساتھ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کیا اس دیش کے ودوان شانتی پورن ہندو بھائیوں کو اپنی طرح جاہل سمجھ رکھا ہے؟ اس دیش کے ہندو بھائی سال ہر سال کی روایت رہی ہے کہ قرآن اگر مسلمان پڑھتے ہیں تو قرآن کو چھاپنے والے لکھنؤ کے نول کشور جی ہوا کرتے تھے۔ اتہاس اور تاریخ یہ ہے کہ بھارت کی آزادی سے پہلے انگریزوں کے دور میں جب ہندوستان، پاکستان، افغانستان، شری لنکا سارے ایک تھے، بنگلہ دیش، اکھنڈ بھارت، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے اکھنڈ بھارت ہو جائے۔ ہم تو تمنا کرتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت کی تمنا ہے کہ اللہ میری زندگی میں مجھے اکھنڈ بھارت دکھا دے۔ تو اس زمانے میں قرآن کے چھاپنے والی پرنٹنگ پریس اس پورے ریجن میں ایک ہی تھی، اور وہ لکھنؤ میں، اور اس کے مالک تھے نول کشور جی۔ تو اس دیش کے ہندو بھائیوں میں مہان نول کشور جی کو ہم نے دیکھا ہے۔ اس سماج اور دھرم کے ماننے والے ہندو بھائی قرآن کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ تو کلپنا بھی کرنا برا ہے، سوچنا بھی برا ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی رامائن، مہابھارت، گیتا، رگ وید، شام وید، یجروید، اتھر وید یا بائبل یا تورات کو ذرا سی بھی برا بھلا کہہ کر دیکھیں، ہم تو زبان کھینچ لیں گے، ہم پڑھتے قرآن ہیں، مگر سمان اور احترام دنیا کی تمام دھارمک گرنتھوں کی اور مذہبی کتابوں کی کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تو وسیم رضوی اینٹی نیشن شخص ہے، اور وہ سماج کے لیے ٹیرر پھیلا رہا ہے، اور لہٰذا وہ سماج میں ایک ٹیررسٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا، جس طرح سے اس پورے معاملے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آر ایس ایس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، بی جے پی نے بھی ساتھ نہیں دیا، باقاعدہ بی جے پی کے ذریعے کمپین چلائی گئی دلی کے اندر، لوگوں سے دستخط کرائے گئے وسیم رضوی کے خلاف۔ اس کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوا، اس نے خود ریکارڈ کر کے ڈالا کہ میں سوسائڈ کر لوں گا۔ دیکھیے، اس کا ساتھ نہ دیا جانا، آپ نے جیسے فرمایا کہ بی جے پی اور سنگھ نے ساتھ نہیں دیا، یہ تو میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ سنگھ اور بی جے پی بھی ساتھ نہیں دے سکتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ جس طرح دھرم کے دوسرے دھرموں کی گرنتھ اور دھرموں کی کتابیں سچی ہیں اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پڑھتے نہیں اسے، تو جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کا سمان کرتے ہیں۔ رہی بات سوسائڈ کرنے کی، تو یہ تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، یہ تو کرمنل آفینس ہے۔ اس طرح کی اگر کوئی دھمکی دیتا ہے کہ میں سوسائڈ کروں گا تو پولیس کو چاہیے اریسٹ کر کے جیل میں ڈالے، اور ظاہر سی بات ہے اس کا دماغ خراب ہے کہ نہیں تو ڈاکٹر بتائیں گے، لیکن اس کی ذات اور لچھن اور کیریکٹر تو خراب ہے، یہ طے ہے۔ جس طرح سے 3 خلفائے راشدین کے اوپر سراسر آروپ لگایا جا رہا ہے، اس کے بعد حضرت علی بھی آئے، انہوں نے بھی کبھی کوئی آبجیکشن نہیں کیا، حضرت حسین اور حضرت حسن بھی آئے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کا اتنا بڑا آروپ لگانا۔ دیکھیے، آسمان پر تھوکنے والے بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ یہ تھوک لوٹ کر میرے چہرے پہ گرے گی، تو اپنے چہرے پہ اپنے تھوک ملنے والے لوگ بے شرم ہوتے ہیں۔ جن بزرگوں کا نام آپ نے لیا، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جس میں سب سے پہلا نام یار غار سے لے کر قبر تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار سے لے کے قبر تک جو سب سے رفیق، ساتھی، دوست اور مردوں میں سب سے پہلے مسلمان خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاف و عدالت کی ایک شاندار مثال حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیرت و حیا کی عظیم مثال حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہادر و شجاعت و بہادری کی مثال حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ہم خلفائے راشدین کی بات کریں گے تو حضرت ابو بکر سے شروع کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بغیر یہ فہرست مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر میں 3 کی بات کروں، 1 کی بات نہیں کروں، تو یہ بات میرے لیے بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ ہمیں چاروں بزرگوں کی بات کرنی، چاروں صحابہ جس طرح اسلام کے لیے جانثار تھے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حکم پر مر مٹنے والے تھے، اسی طرح آپس میں بھی بہت محبت کرنے والے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ محبت کرنے والے نہیں تھے، یہ بڑے تھے، ہماری جیسے چھوٹے تھوڑی نہ تھے، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، یہ حضرات بہت بڑے لوگ، یہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ ان پر
یہ شخص تنقید کر رہا ہے جس کی اپنی کوئی علمی حیثیت نہیں، ایکیڈمک پوزیشن نہیں، اور نہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ کوئی بہت بڑا آتھر ہے، بہت بڑا آتھر کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس لیے اول فول بک رہا ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ خلفائے راشدین کو برا بھلا کہوں گا تو شیعہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے۔ بھائی ہمارے شیعہ بھائی جانتے ہیں کہ تم ان کے باپ دادا کی وقف کی ہوئی زمینوں کو کس طرح لوٹ رکھا ہے، تم تو ڈکیت ہو ان کی نظر میں۔ سی بی آئی نے 2 ایف آئی آر کی ہے، اس پر کرمنل ہے، یہ اپرادھی ہے۔ اپرادھ سے، جیل سے، پولیس سے، سی بی آئی سے بچنے کے لیے یہ آسمان پر تھوک رہا ہے، 1000 تھوک لے، لیکن اس کا تو ٹائم آئے گا اور وہ قانونی طور پر آئے گا انشاءاللہ۔ 26 آیات کا جس کا یہ ذکر کر رہا ہے، اس کو لے کر کئی کتابیں بھی منظر عام پر آئی ہیں، بہت سے علماء اکرام نے اس کو بتایا ہے کہ کیا مطلب ہے ان کا اور کن حالات میں وہ نازل ہوئیں، آگے پیچھے جو آیات ہیں ان کا کیا مطلب ہے، سب کو جوڑ کر پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو اسلام دشمن ہیں وہ ان آیات کا سہارا لے کر کے خاص طور سے غیر مسلموں کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، جو گندے لوگ ہوتے ہیں وہ گندگی پر بیٹھنے والی مکھیوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جتنی خوبصورت چیزیں رکھی رہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور گندگیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، شریف لوگ، اچھے لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح ہوتے ہیں جو سینکڑوں میل کا سفر کر کر بھی اگر کہیں بیٹھتی ہے وہ مکھی تو پھولوں پہ ہی بیٹھتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر اچھی نیت سے پڑھنے والے لوگ ہدایت پائیں گے اور بری نیت سے پڑھنے والے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ جیسے اگر ڈرائیونگ آتی ہے تو گاڑی سے منزل پہنچیں گے، ہندوستان، افغانستان، اور ڈرائیونگ نہیں آتی تو سیدھے قبرستان۔ اس میں قصور گاڑی کی نہیں ہے، اس میں اناڑی پن ڈرائیور کی ہے۔ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ جب سے 26 آیتوں کا مسئلہ میڈیا نے اس کی رپورٹنگ شروع کی ہے، مجھے بات کی خوشی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے اسکالر دوستوں نے، ہمارے اس دیش کے مہان شانتی پورن ہندو بھائیوں نے ہمیں کہا کہ صاحب آپ ہمیں قرآن شریف کب دے رہے ہیں، ہمیں وہ 26 آیتیں پڑھنی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، قرآن کوئی بند کتاب ہے کہ ہم کمرے میں بند رہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں، قرآن کھلی کتاب ہے، پڑھ لو، 26 کیا، پورے قرآن پڑھ لیجئے نا۔ اچھا، جب تک آپ آگے پیچھے نہ پڑھ سکیں، آگے پیچھے نہ پڑھیں، جیسے آپ لے لیں کہ بھگوت گیتا ایک ایسی کتاب ہے جس میں سب سے زیادہ لڑنے کے آدیش ہیں، سب سے زیادہ، اور میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، میں کہتا ہوں بھگوت گیتا بالکل صحیح ہے لڑنے کے آدیش، لیکن صرف لڑنے کی باتوں کو اگر ہم کہہ لیں تو لوگ کہیں گے صاحب غلط ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ شری کرشن نے جب ارجن کو آدیش دیا تو وہ رشتہ داروں سے لڑنے کے آدیش نہیں تھے، گندے لوگوں سے لڑنے کے آدیش تھے، اپرادھیوں سے لڑنے کے آدیش تھے، برائیوں سے لڑنے کے آدیش تھے۔ تو قرآن نے بھی حکم دیا ہے کہ شانتی کو پھیلانے کے لیے اگر یدھ کرنی پڑے تو یدھ کرو، جنگ کرو۔ آپ پوری تاریخ اسلام کی اٹھا لیں، پوری تاریخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئیں، وار ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اسے ہولی وار کا نام دیا۔ ہولی وار کوئی وار ہی نہیں، اسلام میں کہیں بھی نہیں جنگ مقدسہ، پوتر یدھ نہیں۔ یا تو امن کے نفاذ امن کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے یا امن میں خلل ڈالنے کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو جو لوگ امن میں خلل ڈالتے ہیں ان سے وہ لوگ لڑتے ہیں جو امن کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ شانتی کو بھنگ کرنے والوں کے ساتھ یدھ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو شانتی کو بچانا چاہتے ہیں وہ لوگ یدھ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں پوری تاریخ کو اٹھا کر، پوری اسلامی تاریخ میں جو اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں وہ تمام جنگوں میں جو شہداء ہیں، پوری اسلامی تاریخ یعنی 23 ایئرس کی اسلامی تاریخ میں جو شہداء کی تعداد ہے وہ اونلی 259، 259۔ تو اگر اتنی مارکاٹ ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک ہی جنگ میں اس سے زیادہ لوگ مارے جاتے؟ اس سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو 26 آیتیں ہیں وہ وہاں پر ہیں جہاں ظلم کا مقابلہ کرنا تھا، جہاں ظالموں کا ستیہ ناش کرنا تھا، جہاں ظالموں سے سماج کو بچانا تھا، جہاں ظالموں سے نجات دلانی تھی۔ اور یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے دیش کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں،
میں آہوان کروں گا, میں تو اپیل کروں گا. اس کا مطلب شر سے خیر کا پہلو نکلا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے, لیکن اس کی وجہ سے ہم شر کو سپورٹ نہیں کر سکتے. شر تو شر ہی ہے, خیر نکالنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے. الخلق عیال اللہ, کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں, ہندو, مسلمان, کرسچن, یہودی, سارے یہ اللہ کی مخلوق ہیں. اور بحیثیت مسلمان میں تمام انسانوں کو اپنا بھائی اور بہن سمجھتا ہوں, اور میں اپیل کرتا ہوں, دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور قرآن کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ سچائی سامنے آ جائے گی. تو ایسے میں مسلمانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, کیونکہ اس پورے معاملے کو لے کر پورے نہ صرف دیش میں بلکہ پوری دنیا میں غصہ ہے؟ دیکھیے, مسلمانوں کو ایک میسیج یہ دوں گا, غصہ تو جائز ہے. غصہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان کی چنگاریاں زندہ ہیں ماشاءاللہ. تو اس معاملے میں تو میں اپنی قوم کو, قوم کے بزرگوں کو, قوم کی بہنوں کو, قوم کی عورتوں کو, قوم کے نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو بھی تقویت عطا فرمائے. تو میری قوم اگر غصے میں ہے تو میں سلام کرتا ہوں, لیکن ایک گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اس غصے کو مٹنے مت دیجیے گا, پرورش کیجیے اس غصے کی. آپ کو غصہ ہے نا, قرآن کو کیوں برا بھلا کہا گیا, اب آئیے اس غصے کی پرورش کرتے ہیں, اور پرورش کرتے ہوئے قرآن خوانی میں پڑھنے والے مسلمان سے آگے بڑھ کر قرآن کتاب ہدایت ہے, اب اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. گلوں میں قرآن کو گلے میں لٹکانے کے بجائے, قرآن صرف تعویذ کی شکل میں لٹکانے کے لیے نہیں آئی ہے, تو اب ہم یہ عہد کریں کہ جو نہیں پڑھتے تھے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ, اور جو پڑھتے تھے وہ اب سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ آؤ اللہ کی کتاب کو پڑھو, اور اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے. شکریہ. یہ تھے مولانا رحمانی صاحب جو ہم سے بات کر رہے تھے, خاص طور سے قرآن کا جو معاملہ ہے جس کو لے کر لوگوں کے اندر بے چینی ہے, جو وسیم رضوی کے ذریعے جس طرح سے شر پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس میں اس نے منہ کی کھائی ہے, اور شر میں سے کہیں نہ کہیں ایک خیر کا پہلو نکل کر آیا ہے. غیر مسلم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا, اور شاید اس کا مطالعہ کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کے دل بھی پلٹ سکتے ہیں. کلکتہ سے کیمرہ پرسن فیضی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد. سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. لائک, شیئر, کمنٹ کرنا نہ بھولیں.